اسی لیے اور زیادہ بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، بولے عجیب عجیب شکلیں، عجیب عجیب شکلیں نکل کے آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ان کی اذان بند کرو، ان کی اذان بند کرو، یہ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ آج کیا؟ آج یہ غدیر سے ہو رہی ہے اذان۔ عربوں نے سنا، عراقیوں نے سنا، ایرانیوں نے سنا، ہندوستانیوں نے سنا، لندن میں سنی جا رہی ہے، امریکہ میں سنی جا رہی ہے، ہندوستان میں سنی جا رہی ہے، پاکستان میں سنی جا رہی ہے، ہر جگہ سنی جا رہی ہے۔ سننا ہے، یہ سننا ہے۔ امیر المومنین، امام المتقین وخلیفۃ بالخلافۃ، سننا ہے۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں رکے گا۔ اور یہ سب دیکھیے مت کیجئے، یہ علیہ السلام رہیں گے، ان کو جو چاہے کیجیے، یہ آپ کا اپنا کام، ہمارے مسئلے ہمارے ساتھ۔ درود صرف آل محمد پہ ہوتا ہے، آل محمد پہ ہوتا ہے، کوئی اضافہ درود میں نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ محفلیں اور میلاد ربیع الاول کی اسمبلی میں کرنے والے ہیں تو اس میں کیجیے گا، مگر میں نے تو کبھی دیکھا نہیں اسمبلی میں میلاد ہوا۔ ہاں گورنر ہاؤس میں ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوتا ہے، وہ میلاد ایک ہو جاتا ہے، عید میلاد النبی، تو اس میں کر لیجیے گا، جس کو چاہے درود میں شامل کر لیجیے گا۔ لیکن سورہ احزاب یہ کہہ رہا ہے صرف آل محمد، اور کسی پہ درود نہیں ہوتا۔ صلو علیہ وآلہ، مصرع ہے بس، آلہ ہی پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ یہی درود ان کے لیے بنا، لفظ فضیلت ان کے لیے بنا۔ ساری فضیلتیں اللہ عظیم تر انہیں عطا کرتا ہے۔ ان کی محنتیں، اسلام کے لیے ان کی خدمات فاقے انہوں نے کیے رسول اللہ کے ساتھ۔ کبھی دولت مند نہیں بنے، کبھی دولت نہیں۔ فدق یہ کہہ کر دیا کہ تمہاری ماں کا مہر فاطمہ ہم نہیں دے سکے تھے، اس وقت ہم غریب تھے، لیکن واجب ہے خدیجہ کا مہر عطا کرنا، اس لیے تمہاری ماں کا مہر میں فدق کی صورت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ حیات القلوب علامہ مجلسی۔ ولیمہ تو ابو طالب نے کر دیا، اپنے اونٹ حلال کے ولیمہ ہو گیا، اب رہ گیا مہر کی رقم، وہ تو محمد کو خود عطا کر دی۔ تو اب خدیجہ تو ہے نہیں، تو بیٹی کو یہ کہہ کر دیا یہ خدیجہ کا مہر ہے، تو فدق تھوڑی چھینا تم نے، خدیجہ کا مہر چھینا ہے۔ اتنے مقدمے ہوں گے کہ ہوش اڑ جائیں گے۔ رسول الگ مقدمہ کریں گے، زہرا الگ مقدمہ کریں گی، علی الگ مقدمہ کریں گے، حسن حسین مقدمہ کریں گے، خدیجہ مقدمہ کریں گی، اولاد محمد مہدی تک سب کا مقدمہ، خود اللہ کا مقدمہ، اسی کی عدالت، اسی کا مقدمہ، مجرم وہاں آ رہا ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، 25واں سورہ سورہ فرقان۔ آئے گا، منظر کھینچا اللہ نے، وہ آئے گا، دو آئیں گے آگے پیچھے۔ سورہ فرقان پڑھ لیجیے، یہ تو اسلامک اسٹڈیز بی اے میں کورس میں ہے، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے یہ سورہ، اس کو پڑھ لیجیے۔ پھر کہہ رہا ہوں سرچ کر لیجیے گا، وہ دو کون ہیں کسی گوگل پہ، نام نہیں اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن وہ دو آئیں گے، ایک کہے گا دوسرے سے، خطرناک ماحول، اللہ کا دربار، اس نے مجھے بہکایا، ارے قرآن ہے، اس نے مجھے بہکایا، تو وہ کہے گا چل چل آج اپنی اپنی دیکھو، ماننے نہیں تھا۔ کیا محشر کا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، اور فدق کا مقدمہ، فدق کا مقدمہ۔ بھائی یہ سب کیوں مقدمہ کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ زہرا سے گواہ مانگے، وراثت پہ گواہ نہیں مانگے۔ 3 مقدمے بی بی نے کیے تھے، خمس ہمارا، فدق ہمارا، خیبر کی وہ تمام زمینیں جو ہم کو مل چکی،
وہ سب واپس کرو. 3 مقدمے تھے. وراثت کا مقدمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے پہلے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور آواز دی. تم میں کوئی ہے جو اٹھ کر یہ کہے محمد میرا باپ ہے؟ روئے زمین پر صرف میں ہوں جو کہہ سکتی ہوں محمد میرا باپ. یہاں سے خطبہ شروع ہوتا، یہاں سے خطبہ شروع ہوتا. محمد صرف میرا باپ. تم میں کوئی ہے؟ تو 4 بیٹیوں کے والد اٹھ کھڑے ہوتے، کہتے وہ 3 بیٹیاں جو آپ سے بڑی ہیں ان کے بھی تو باپ ہیں. سناٹا کیوں ہے اس بات پر کہ محمد صرف میرے باپ ہیں؟ یہ بھی فیس بک پہ ہو رہا ہے. 4 بیٹی کہاں 4 بیٹی؟ پھر فدق ان کو کیوں نہیں؟ 4 فدق ہونے چاہیے. 3 ان کو ایک ملے، ایک ان کو ملے. فدق چوتھی بیٹی کو کیوں مل گیا؟ فدق بتا رہا ہے 1 بیٹی تھی. ان کا آپ کے گواہ بڑے سمجھدار ہوتے، گواہ مانگتے. ہر عدالت گواہ کا گواہ. یہ بتاؤ توحید کے مسئلے میں جب عیسائی آئے تھے تو اللہ نے کس کو گواہی میں بلایا؟ تو محمد کی گواہی میں گیا کون؟ علی گئے، میں گئی، حسن اور حسین گئے. یاد رکھو معصوم غیر معصوم کو گواہ نہیں بناتا، معصوم کے گواہ معصوم ہوتے ہیں. کہ تو کون ہے آپ کا گواہ؟ کہ علی میرے گواہ. یہ علی کھڑے ہیں، یہ جناب فاطمہ کھڑے، حسن حسین کھڑے، جناب زینب ام کلثوم، گھر کی تمام کنیزیں، بنی ہاشم کی تمام عورتیں، بنی عبد المطلب کی جناب فاطمہ کو گھیرے ہوئے ہیں. پردہ پڑا ہوا ہے، قناتیں لگی ہوئی ہیں، ساری بیویاں برقع اور مکھنے پہنے ہوئے ہیں، اور بیوی کے چاروں طرف سینکڑوں بیویاں بنی ہاشم کی کھڑی ہیں. 12 بیٹے ہیں عبد المطلب، سب کی بیٹیاں. 7 پھوپھیاں ہیں رسول اللہ کی، سب کی بیٹیاں. رسول اللہ کے 11 چچاؤں کی اولاد، اور ان کی بیٹیاں اور ان کے نواسے اور ان کی نواسیاں اور ان کی پوتیاں. سب بیوی کو تنہا نہیں چھوڑا. اور پیچھے سب سے انصار کی سب کی بیویاں جناب فاطمہ کے گرد. سارا مجمع بیوی کی طرف ہے، خواتین کا. اور جب بیوی آ بھرتی ہیں تو تمام خواتین گریا کرتی، روتی. جب پیغمبر کا ذکر کیا تو گریا ہوا، حال پڑا پیغمبر، گریا ہوا. اکیلی نہیں گئی ہیں، سب ساتھ. کئی علی میرے گواہ ہیں. آواز آئی. بیوی کے حق میں شوہر کی گواہی نہیں مانی جاتی. اب ہے فقہ ہے، فقہ ہے. اب فقہ تو ابھی متعارف ہوئی نہیں ہے ان کی. جب 4 امام آئیں گے تو فقہ بنائیں گے. ابھی تو اسلام بن رہا ہے ان کا، تو ابھی تو کوئی مسئلہ بنا نہیں. انہوں نے بس کہہ دیا کہ بیوی کے حق میں شوہر گواہی نہیں دے سکتا. اب جو بھی کہہ دے ان کا کہنا. مثلا یہ کہ کہہ دیا انہوں نے، بس تو کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ رسول نے کہا لاؤ قلم اور کاغذ. 7 بار لکھا ہے امام بخاری نے اس وقت. میں تم میں 2 برابر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. آواز آئے قرآن کافی ہے. اب ہٹنا تھوڑی ہے اپنے جملے سے. قرآن کافی ہے، اب سب کے لیے قرآن کافی ہے. بی بی نے کہا فدق میرا ہے، قرآن کافی ہے. ادھر سے آواز آنی چاہیے تھی یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو نہیں فدق ملے گا، یہ یہاں آیت کہہ رہی ہے آپ کو فدق نہیں ملے گا. بی بی نے تو ساری آیتیں پڑھ لی کہ وراثت میں ہمیں ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کو ملے گا، تو قرآن کافی کہاں ہوا؟ اب حدیث سنائی. نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ قرآن کافی نہ ہوا، حدیث
نہیں، یہ جملہ سن لیجیے، لیکن پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اہل بیت کے معنی اہل حدیث۔ چلیے ایک فرقے نے لکھ لیا اہل حدیث، تو اہل قرآن تو کوئی نہیں لکھتا۔ ابھی جب قرآن کافی تھا تو پھر کہتے ہیں ہم سب لوگ قرآن کافی ہے، اہل قرآن ہے۔ اہل کتاب انگریزوں کو کہتے ہیں۔ اور خود تمہارے پاس کتاب ہے تو اپنے کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، انگریزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب، اور خود اہل حدیث۔ حالانکہ حدیث کو چھوڑ کے قرآن کو پکڑا تھا، لیکن چونکہ بی بی کے جواب میں، قرآن کے جواب میں حدیث پڑھی گئی تو آیت کیوں نہ ملی؟ پتہ چلا قرآن کافی نہیں ہے۔ ارے بھائی ابھی ابھی تو پتہ چل گیا کہ قرآن کافی نہیں ہے، تو معاملہ پھر ہو گیا کہ قرآن کافی ہے، نہیں کافی ہے، ورنہ حدیث کا سہارا کیوں ہوتا؟ تو حدیث چلی تو اب حدیث چلے گی، حدیث کو چھوڑا تھا، حدیث کو لانا پڑا۔ اب کتنی شدت سے حدیثیں پڑھی جاتی، یہی تو بی بی کی کامیابی ہے کہ حدیث پڑھوا لی، فجر میں جا کر آپ کو کیا پتا کیا کیا کام جناب سیدہ کر گئیں اس مطالبے میں۔ آپ نے نسوان عالم کو پیغام دیا کہ اے عورت تو کمزور ہے، اگر تیرا حق چھینا جائے تو کبھی خاموش نہ بیٹھنا بلکہ اظہار کرنا، یہ نہ ڈرنا کہ حق مانگنے سے نہیں ملے گا، اگر تو نے حق چھوڑ دیا تو لوگ یہی کہیں گے تیرا حق نہیں تھا، اس لیے مطالبہ ضرور کرنا، ملے یا نہ ملے۔ زہرا نے بتایا مطالبہ کرو تاکہ قیامت تک حق تمہارا رہے اور حق میں حق پکارا جائے۔ آج تک پکارا جا رہا ہے کہ بیوی حق مانگنے آئی تھی، آج ابھی تو مانگنے آئی، اگر نہ مانتی تو تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہ آتا، کوئی ذکر ہی نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا بھائی علی کی گواہی نہیں، کہ یہ حسن اور حسین میرے گواہ ہیں جو گواہ لے کر، نہ ماں کے حق میں بیٹے گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا گواہی نہیں دے سکتا ماں کے حق۔ اب یہ قرآن کی رد ہوتی جا رہی ہے، حدیث کی رد ہوتی جا رہی ہے، اور بی بی سب کچھ کہلواتی جا رہی ہے۔ عقائد کو لکھوا دو، تاریخ میں عقائد کو لکھوا دو، تاریخ میں عقائد کو لکھوا دو، وہ لکھواتے چلے گئے، لکھواتے چلے گئے، اور عقائد سارے سامنے آ گئے، اور بی بی واپس آ گئی۔ بی بی کو جو کام ان کے حصے کا تھا شہزادی نے وہ کام کر دیا۔ اب آپ بحث کیجئے کہ آیا شوہر بیوی کی گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کی کتنی بیویاں ہیں؟ مشہور 12 ہیں، 28 ہیں کتابی حوالے سے۔ چلیے 12 والی روایت مشہور ہے، 12 ہیں۔ اب رسول اللہ نے ہر بیوی کے بارے میں کچھ کہا، میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی پاکیزہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی سخی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی زاہدہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی صدیقہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑی پارسا ہے۔ اے شوہر بیوی کی گواہیاں دے رہا ہے، اگر شوہر کی گواہی بیوی کے لیے نہیں ہے تو پھر رسول کی کوئی حدیث کسی بیوی کے لیے نہیں۔ ارے جب نے کہا ہے زیدہ بیٹے ماں کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ مریم بچے کو لے کر آئیں، یہودیوں